बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, काबुल एक मरतबा फिर से धमाकों से गूंजा। दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल की और फिर अमेरिका ने भी हमला किया और अमेरिकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया कि हमला आवरों को भूलेंगे भी नहीं और हम उनको चुन चुन कर मारेंगे, और फिर हमला कर भी दिया गया। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है और मज़ीद मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि तालिबान भी कहते हैं कि ये अमेरिका की गलती थी और जिस जगह पर ये धमाके हुए थे वहाँ अमेरिकी फ़ौज जो थी उन्होंने सिक्योरिटी संभाली हुई थी, जबकि अमेरिकी जर्नल से की तरफ से ये कहा गया कि तालिबान हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये तमाम सूरत हाल बनी और देखी आप सब लोगों ने, और इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। जबकि DGI-SPR के बयान के मुतालिक भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का किरदार जो है अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहाई मनफी रहा। भारत को अफ़गानियों से किसी किस्म का कोई प्यार नहीं था और इतने पैसे ज़ाया किए। और TTP के हवाले से भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि TTP वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर पनाहगाहें हैं जिन्हें भारत जो है सपोर्ट कर रहा है, और हम हर लम्हा इस मामले से निपटने के लिए तैयार भी हैं और हमें मालूम भी है कि किस तरीके से हमें इस मामलात से निपटना है। जबकि तालिबान की तरफ से भी ये कहा गया कि वो TTP के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और किसी तौर पर भी अफ़गान सरजमीन जो है वो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और ये भी कहा गया DGI-SPR की जानिब से कि भारत का जो है अब खित्ते और अफ़गानिस्तान से असर जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो कितना असर ख़त्म हो रहा है और क्या वजूहात हैं कि उन्होंने इतना इंटरवीन किया और अब सूरत हाल क्या बनती जा रही है। और साथ ही साथ इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई कौमी बयानियाँ नहीं दे पाई। खामोशी नज़र आती है, क्यों खामोशी है? और अभी भी दीगर पार्टी के जो अहदेदार हैं जिनमें बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, वो भी बयान देते हुए नज़र आते हैं कि किसी सूरत भी मफाद में नहीं है, किसी के भी मुफाद में नहीं है अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होता। लेकिन दीगर ओहदेदार जो हैं वो हमें खामोश नज़र आते हैं। फवाद चौधरी साहब के भी बयानात को हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं हमने। और साथ ही साथ अगर अंदरूनी मुल्क के पाकिस्तान के हालात की बात करें तो इमरान खान साहब ने जो 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की उसके हवाले से भी बात करेंगे। और 3 साल कारकर्दगी में क्या पाकिस्तान ने खोया, क्या पाकिस्तान ने पाया, क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी ले आए, लोगों को जो है वो कारोबारी तबका वो पैसे भी लगाने को तैयार है। लेकिन फिर पीछे बात यही है कि चोर थे, उचक्के थे, डाकू थे, फलां थे, ढिमकां थे, वो सब ये करते रहे, वो ये करते रहे, उन्होंने ये कर दिया और इस वजह से हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि उनके वज़रा कहते हैं कि हमने एक नई डाक बेल डाली है रिपोर्ट देने की, इससे पहले तो कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं दी थी। 30 साल जो कारकर्दगी थी, 3 साल कारकर्दगी का मुआयना उससे कर रहे हैं, मुआवजा उससे कर रहे हैं लोग भी, और ये तमाम बातें चलती आ रही हैं। जबकि नून लीग जो है वो वाइट पेपर जारी कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि महंगाई के सिवा और गरीबों को लूटने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो तसद्दुक़ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तसद्दुक़ साहब बहुत शुक्रिया। काबुल से ही बात शुरू करेंगे। काबुल धमाकों से गूंजा, दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की और अमेरिका ने भी ये कहा कि हम जो है इन्हें छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के मारेंगे। और फिर देखा गया, ये भी गया कि अमेरिका ने भी हमला किया और वहाँ से भी हलाकतों की तस्दीक हुई। हालात किस तरफ जा रहे हैं? एहसन भाई, थोड़ा सा अगर हम चंद दिन पहले की बात करें कि थोड़ा अज्यूम करते हैं, एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि CIA के जो डायरेक्टर थे वो तालिबान से खुफिया मुलाकात उन्होंने की जी। और हम अगर अज्यूम करें तो उन्होंने यही कहा होगा कि आपके जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनमें IS है, उसमें अल-कायदा है, उसमें TTP है, ये लोग आपको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, ये आपके काबू में नहीं आएंगे। तो इनसे हमें भी ख़तरा है और ख़ित्ते के ममालिक को भी ख़तरा है। तो हमें कुछ अर्सा यहाँ पे रहने दिया जाए, यानी 31 से आगे बढ़ाई जाए बात, क्योंकि ज़ाहिर है ये हम हमारे लिए इतना आपके लिए भी आसान नहीं होगा इनको काबू करना, तो इसको देखा जाए। और तालिबान का मौक़िफ़ ये रहा होगा कि देखें ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि यहाँ से एक आखिरी अमेरिकी फ़ौजी भी वापस जाएगा, न्यूट्रो का फ़ौज वापस जाएगी और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने लोगों को सेटिस्फाई करना। तो अगर ये सिचुएशन हुई होगी तो उस सूरत में ये पहला एक सिम्बॉलिक ब्लास्ट IS की तरफ से जो काबुल एयरपोर्ट पे हुआ उसने शायद आंखें खोल दी
اس نے وہ ثابت کر دیا جو CIA کے ڈائریکٹر جو نیوز لے کے آئے ہوں گے کہ جی اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور اس سے ان کے موقف کی بھی تائید ہوئی کہ جی دیکھیں یہ انٹرنلی آپ کو مسائل کا شکار کریں گے، آپ کو بھی ڈی اسٹیبلائز کریں گے، اور ہمارے لیے خطرہ ہے، آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے. تو اب اگر جو بائیڈن کا بیان آپ دیکھیں تو وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اس نے کہا ہم بھولیں گے نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں امریکہ کیا کرتا ہے، امریکہ اٹیک شروع کر دیتا ہے، اب ایئر اسٹرائک شروع کر دیتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ، اور اس ایئر اسٹرائک میں عام طور پہ کسی نہ کسی دوست ملک کی زمین جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ پھر ایک تو یہ ہوتا ہے سینکشنز لگا دیتے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو امریکہ کرتا ہے فی الحال ایٹ دس اسٹیج. تو اگر آپ یاد کریں پرانے پچھلے طالبان کے دور کے معاملات، تو انٹرنلی جو گروپس تھے، القاعدہ تھا اس وقت بہت زیادہ، یا TTP کسی حد تک تھا، انہوں نے طالبان کے ساتھ تو نہیں گنوائی تھی، وہ ان کے ساتھ تو الائنمنٹ میں تھے، لیکن انہوں نے ایکسپورٹ کیا ٹیررزم وہاں سے باقی ملکوں کی طرف. تو ابھی بھی سینیریو اسی طرح کا ایک سینیریو ہم زیوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو IS بیٹھا ہے، اس وقت جو القاعدہ بیٹھا ہے، اس وقت جو چائنا کے اگینسٹ جو گروپس بیٹھے ہیں، اس وقت جو TTP بیٹھا ہے، وہ طالبان کے ساتھ تو شاید اس وقت کوئی محاذ نہ کھولے، لیکن وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے اس چیز کو. لیکن اگر دیکھا جائے اس تمام صورتحال میں تو یہ تاثر نہیں چاہتا کہ جو وہاں پر داعش بیٹھا ہے اور القاعدہ بیٹھا ہے، وہاں پر اگر جو امریکی جنرل ہیں وہ خفیہ ملاقاتیں طالبان سے کرتے ہیں جا کے، تو وہ یہ بھی تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ خالی طالبان نہیں، افغانستان میں ہم بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بھی آپ کو مذاکرات کرنا پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ مزید بھی کہا کہ ہم مزید بھی حملے کریں گے. یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ ان کو خطرہ یہی ہے نا کہ جس طرح ایک پچھلے دور کی ہم نے بات کی، وہاں سے امریکہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. تو خدا نہ خواستہ گوئنگ فارورڈ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہاں سے IS کو ایسا اٹیک لانچ کرتا ہے امریکہ کے یا نیٹو کے خلاف، یا خدا نہ خواستہ چائنا کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہوتا ہے، یا TTP پاکستان کے اگینسٹ کوئی ایسا ایکشن لیتی ہے، تو خطے میں بھی اور باہر بھی بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. اور طالبان اس وقت میرا خیال اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے دشمن کو تو ڈیفیٹ کر دیا کسی حد تک، کہ امریکہ واپس جا رہا ہے، نیٹو واپس جا رہا ہے، لیکن جو انٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ ان کو مسائل بن سکتے ہیں. تو اگر وہ ان کو نہیں چھیڑتے، جیسے انہوں نے میسیجز بھی دیے کہ جی آپ آئیں مذاکرات کریں TTP سے، ہم آپ کے بات کرا دیتے ہیں، باقی لوگ بھی آ کے اپنے اپنے گروپ سے مذاکرات کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس موڈ میں یا اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ یہ سینیریوز دوبارہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، عالمی طور پہ کنسرنز بڑھ سکتے ہیں، معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں. اور اس وقت پہلے تو صرف امریکہ اور یورپ تھا نا، اس وقت چائنا، پاکستان اور باقی ممالک بھی اس تھریٹ میں ہوں گے کہ وہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں افغانستان کے وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ ایک بڑا وسیع تر ایک مفاد بنتا ہے، اور طالبان کے لیے بڑا ٹیسٹ ہوگا اس وقت وہ کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہینڈل کریں اور انٹرنلی ان گروپس کو بھی ہینڈل کریں، کیونکہ ان کے اگینسٹ اگر انہوں نے محاذ کھول دیا تو انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز بھی ہو سکتے ہیں وہ. اور اگر اس وقت وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر میرا خیال ہے انٹرنیشنل سینکشنز لگنے کے بھی امکانات ہیں. طالبان پہلے سے ملک چلانا ان کے لیے مشکل ہے. تو یہ اگر خدا نہ خواستہ طالبان نے ان کی طرف ہلکا یعنی وہ کہتے ہیں سافٹ پہلو دکھانے کی کوشش کی تو انٹرنلی ان کو بہت خطرے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سٹانس بڑا سخت رہا ہے ان معاملات پہ. تو جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. نہیں، لیکن اس دفعہ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے جو پچھلی دفعہ ایک سخت گیر دور دیا تھا یا جس کا تاثر دیا تھا یا لوگوں نے وہ سخت گیر دور دیکھا، ہم ویسا دور نہیں لائیں گے بلکہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. اور امید یہی ہے کہ وہ اسی موقف کو لے کر آگے چلتے ہوئے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ایسا پہلی بات تو اگر ایسا ہوتا بھی ہے اور مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو آپ کا یا میرا یہ خیال قطعاً نہیں ہوگا کہ IS کہے گا جی ہم امریکہ کے خلاف یا باقیوں کے خلاف اپنے عزائم روک رہے ہٹ جاتے ہیں. TTP کہے کہ نہیں جی ہم کچھ نہیں کرتے پاکستان کے اگینسٹ، تو ایسا تو نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوا تو یہ خطرہ ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ان جماعتوں کے ہیں، یعنی اسپیشلی TTP کے، القاعدہ کے یا وہ چائنا کے اگینسٹ جو لوگ ہیں، وہ خدا نہ خواستہ IS کی طرف ان کا رجحان بڑھ جائے گا. تو یہ بھی ایک خطرہ ہے نا. تو یہ اتنا
اتنا آسان نہیں ہے انٹرنلی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو اس بات پہ قائل کرنا کہ آپ باہر اٹیکس لانچ نہ کریں، کیونکہ اکانومی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ کوئی وادی پنشیر نہیں ہے، یہ تحریک طالبان اور جو ہے IS ہے. بالکل صحیح ہے. اور وادی پنشیر دیکھیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ ممالک ہیں جو ان کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ایران ہے جیسے فار ایگزامپل، تو ان کو بھی سچویشن کا اندازہ ہے کہ خطے میں حالات خراب ہوئے تو نقصان ان کا بھی ہوگا. لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو تو خطے میں حالات خراب ہوں تو ان کا فائدہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ٹف سچویشن ہوگی، اور سارے ممالک اس وقت چائنا، رشیا، پاکستان، امریکہ، ایران، ان سب کو مل بیٹھ کے میرا خیال سوچ رہے بھی ہیں اور سوچنا بھی ہوگا کہ ہم کس طرح سے ایسی حکمت عملی بنائیں کہ طالبان وہ ماڈرن طور پہ الائن بھی رہیں دنیا کے ساتھ ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ وہ انٹرنلی ان کو یہ جو گروپس بیٹھے ہیں ان کو اس طرح سے ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں، اور ان کو اس طرح سے سپورٹ کی جائے کہ وہ کہیں ٹیررزم ایکسپورٹ نہ کریں. تو اس طرح کے معاملات اس سینیریو کو دیکھنے کے لیے تو پہلے بھی جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ترک صدر کا بھی بیان سامنے آیا، اور سب سے زیادہ واضح بیان تو پیوٹن کا تھا. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم کسی صورت بھی کسی کو نہ پناہ کے لیے قبول کریں گے، نہ مہاجرین کو قبول کریں گے، اور نہ ہی دیکھا جائے کہ اگر ٹیررسٹ جو ہیں پناہ گزینوں کی صورت میں ہمارے ملکوں کے اندر آئیں تو وہ بھی نہیں کریں گے. تو اس بیان کے بعد یہ ضرور لگتا ہے کہ وہ اس تمام سینیریو سے نپٹنے کے لیے بالکل مکمل طور پر تیار ہیں. دیکھیں رشیا بھی یہ کر لے گا جو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے. ایران بھی شاید ایسے ہی کر لے، یا کرے بھی تو کسی آرگنائز وے میں کرے. مسئلہ ہمارا ہے، اگر جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم مہاجرین کو ہینڈل کیا تھا اس میں بہت سارے انسرجنٹس بھی آ گئے انہوں نے، اور پھر ہم نے ان کو کسی ایک جگہ پہ ہم نے ان کو لیمٹ بھی نہیں کیا، وہ پورے پاکستان میں آپریٹ کرتے رہے اور جائیدادیں خرید لیں اور پاسپورٹس بنا لیے. لیکن اس سینیریو میں DGISPR کا جو بیان ہے وہ اس کو بھی لیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری طریقے سے انتظامات کیے ہیں. بریک پر جا رہے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں تو واپس آ کر بات کریں گے DGISPR کے بیان کے متعلق کہ انہوں نے کیا انتظامات کیے ہیں اور وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور بھارت کا جو منفی کردار ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا بیانات ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی افغانستان کے معاملات کے اوپر، افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر، کیونکہ بہت ہی غیر متوقع طور پر صورتحال بدل رہی ہے اور لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے سچویشن. اور اس سچویشن میں جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ کس طریقے سے پلان کر رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کس طریقے سے پلاننگ کر رہا ہے، کیونکہ مہاجرین کی صورت میں بہت سے دہشت گردوں کا بھی آنے کا خطرہ ہے، اور کیا انتظامات کیے ہیں اس حوالے سے. تو DGISPR کے بیانات کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو تصدق صاحب، DGISPR نے بیانات دیے کہ انہوں نے کہا کہ صورتحال غیر متوقع طور پر سامنے دیکھنے میں آئی، ایک دم سے بدلی، اور جو ہے سرحد پر ہم نے انتظامات مکمل کیے، فینسنگ بھی ہم نے کی، کوئی مہاجر نہیں آیا. جس طرح آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ پچھلی مرتبہ تو ہم نے کسی قسم کے معاملات اس طریقے سے دیکھے ہی نہیں تھے، سارے آئے اور پتہ نہیں کہاں گئے کہاں نہ گئے اور کیا 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 انہوں نے. لیکن اس مرتبہ جو ہے سچویشن بالکل مختلف نظر آ رہی ہے اور کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں انتظامات کو؟ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو پریکٹیکلی آگے جاتے ہوئے، کیونکہ اگر اس وقت ہم آلریڈی اکنامکلی بہت زیادہ پریشر میں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنل چیلنجز بھی ہیں. TTP کا خطرہ ہم پہ اس وقت بہت زیادہ مسلط ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ مہاجرین انسرٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اس میں TTP کے لوگ آ جاتے ہیں یا اور اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، تو اس سے ہماری جو آلریڈی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گی. اور انٹرنلی سیکیورٹی اداروں کو دیکھیں، آپ باہر سے دشمن کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن دشمن ایک دفعہ اندر آ کے بیٹھ جائے تو پھر اس کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ لیسن ہم نے لرن کیا پچھلی دفعہ بھی. تو DGISPR نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میرا خیال ہے ہماری پالیسی میں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے سیکیور کریں گے. ایک تو نا کہ آپ کہتے ہیں ہم کریں گے، لیکن اس کو کس طرح سے کریں گے، آپ کس طرح سے انشور کریں گے کہ جو لوگ اندر آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو بارڈر بالکل سیل کر دیں گے. لیکن جب ہیومینیٹیرین کرائسس آتا ہے، دیکھیں ابھی افغانستان میں مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد
مہینوں یا ہفتوں کی بات ہے کہ آپ کو بھوک کی وجہ سے پرابلم نظر آئیں گے, پریشانیاں نظر آئیں گی, اکانومی کی بہت مشکل میں ہے, تو وہاں سے ڈیفینیٹلی انسرشن ہوگی, لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے بارڈر پہ, تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو میرے خیال پالیسی بنا لینی چاہیے کہ اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے, اس کو کنٹین کس طرح کریں گے, ان کو وہاں سے کیسے نہیں نکلنے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کو کنٹین نہ کیا گیا اس دفعہ, تو اس دفعہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ ایکوپڈ ہیں, زیادہ سائنٹیفکلی اور آپ نے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ زیادہ ان کا تعلق ہے اس وقت, تو وہ ہمارے لیے ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ کیونکہ ٹی ٹی پی جیسے ہم نے پہلے بات کی, طالبان ان کو کانٹین نہیں کر سکتے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں ان سے بات کریں, ان کو نارملائز کریں, جیسے ہم کہتے ہیں چلیں ان کو ری ایبلیٹیٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی کتنا آسان کام نہیں. ان میں ہارڈ لائنرز بھی ہیں, ہو سکتا ہے ہارڈ لائنرز جا کے جیسے میں نے کہا کسی اور آئی ایس وغیرہ کے ساتھ مل جائیں, پھر وہاں سے کچھ معاملات ہمارے اگینسٹ چلیں. تو یہ ساری سچویشن پہلے کی نسبت بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو ہمیں نہ صرف سرحدوں میں بلکہ انٹرنلی بھی کوئی نہ کوئی پریپریشن کر لینی چاہیے, کوئی اسپیشل فورسز ایسی آرگنائز کرنی چاہیے, کوئی پروسیجرز پروسیسز ایسے بنانے چاہیے کہ اگر یہ چیز اگر افغان مہاجرین آئیں بھی تو ان کو کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے, کس طرح سے کوشش کرنی ہے کہ وہ مختلف حصوں میں باقی ملک کے حصوں میں نہ پھیلیں. خدا نخواستہ ہمارے جو ابھی نادرا کے معاملات آپ دیکھیں کتنے جیلی کارڈز بنے, ایون کہ ایسے معاملات نہیں تھے. تو ہمارے سسٹم میں فلاس تو ہیں, لوگ انفارچونیٹلی بے ایمانیاں کرتے ہیں پیسوں کی خاطر, تو وہ کس طرح سے ہم سیکیور کریں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہے, اور یہ خوشائن بات, ہمیں اس کا احساس ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح, بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. انڈیا کے کردار کو بھی دیکھتے ہیں, انڈیا کا کردار بھی منفی رہا, یہ سب کو پتہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر اس بات کو دہرایا اور انہوں نے کہا کہ افغانیوں سے کسی قسم کا کوئی محبت پیار نہیں تھا, بلکہ ان کے اپنے عزائم اور مقاصد تھے. لیکن اب انہوں نے ساتھ ہی ایک بیان دیا کہ اب خطے میں انڈیا کا اور افغانستان کے اندر انڈیا کا اثر کم ہوتا نظر آ رہا ہے. کتنا اثر کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, آپ نے یہ شاید کل یا پرسوں یہ بیان سنا ہوگا طالبان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ وہ مودی کو خاص طور پہ مخاطب کر کے بتا رہے تھے کہ ہم کس طرح سے چیزیں مینیج کریں, آپ ان کی فکر نہ کریں. تو حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے بھی یہی بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے معاملات رکھیں, ہمارے جو ہیں سیٹلمنٹ اچھی چل رہی ہے, ہم کر لیں گے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت افغانستان میں طالبان ہیں یا باقی الائز ہیں, وہ انڈیا کی طرف سے تو ان کے کانسیپٹ بہت کلیئر ہے. انڈیا نے انویسٹمنٹ کی ہے تو ٹی ٹی پی پہ کی ہے بہت زیادہ, اور ٹی ٹی پی ہی وہ چیز ہے جو کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے آگے جا کے. تو ظاہر ڈیفینیٹلی دیکھیں, انڈیا کا کوئی پیار محبت نہیں ہے افغانوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. وہ ہندوازم کے آج کل خاص طور پہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو بہت زیادہ فنڈامنٹل ہے اس حوالے سے. تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو اپنا ایسٹ بنا کے پاکستان کے اگینسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ٹی ٹی پی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا نخواستہ انڈیا کے مضموم مقاصد جن کے لیے وہ انڈیا ان کو فائننس کر رہا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے, وہ کوئی ان کے ساتھ پیار محبت نہیں ہے بلکہ صرف ایک استعمال ہے ان کا, تو شاید ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے. تو اگر یہ بات ان کو سمجھ آتی ہے یا طالبان ان کو سمجھا دیتے ہیں یا طالبان کسی حد تک ہیلپ کرتے ہیں ان کو ہمارے ساتھ الائن کرنے میں, تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے جو پہلے بہت کھل کے کھیل رہا تھا, اسپیشلی بلوچستان میں انسرجنسی کے حوالے سے یا ہمارے بارڈرز کے جو ہمارے اٹیکس انٹرنلی لانچ ہو رہے تھے, تو وہ اب وہاں پہ اتنی آزادی نہیں ہوگی انڈیا کو کھیلنے کی. لیکن ٹی ٹی پی کی صورت میں خطرہ موجود رہے گا. تو خطے میں انڈیا کا اثر و رسوخ وقتی طور پہ تو ڈیفینیٹلی کم ہوگا کیونکہ اس وقت سچویشن ڈفرینٹ ہے, لیکن اکنامکلی ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا تاکہ انڈیا کو ہم اکنامک فرنٹ پہ بھی ٹیکل کر سکیں, اور لوگوں کے جو انٹرسٹ اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا کے قریب ہیں, ایون ہمارے مڈل ایسٹ کے لوگ, وہ بھی ہماری طرف دیکھیں. تو میرا خیال ہے یہ صرف آپ کو دفاعی حکمت عملی نہیں بلکہ آپ کو اکنامک ریوائول بھی چاہیے, اور خاص طور پہ آپ نے ان سیکٹرز کو ڈیولپ کرنا ہے جو ہمارے خطے کے اندر مین پاور کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات کے حوالے سے لوگوں کو انٹرسٹ ان کا پیدا کرے ملکوں کا ہمارے ساتھ. تو میرا خیال ہے پھر انڈیا کو ٹیکل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. صحیح, اس صورتحال میں انڈیا کو ٹیکل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو ہم نے ڈیٹیل بات کر لی, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ آنے والی جو افغان گورنمنٹ ہے وہ
ان کی طرف سے شور کرایا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف اور خطے کے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اب گورنمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیسی گورنمنٹ آتی ہے اور کیسا افغانستان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ تو ایک ہماری پاک آرمی جو ہے وہ ہر لمحہ بلمحہ تیار ہے اور ہر سچویشن کو بہت قریب سے دیکھتی ہے اور بہت غور و فکر کے ساتھ دیکھتی ہے اور آنے والی پلاننگ بھی کرتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کا پاکستان کی کیا کردار رہا ہے اور بڑی خاموشی نظر آتی ہے اس حوالے سے، اور انفارچونیٹلی یہ گورنمنٹ بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی قومی بیانیہ نہیں قائم کر پائی افغانستان کے حوالے سے، جو کہ کرنا ضروری تھا، اور جس طریقے سے پارلیمنٹ کے سیشنز بلانا ضروری تھا وہ بھی نہیں ہو پائے۔ بالکل احسن بھائی، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا۔ یہ ہمارا ابھی تو نہیں فیل ہو رہا، لیکن یہ ہمارا آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ ہوگا، محسوس ہوگا۔ انٹرنلی گورنمنٹ کا ایک فیلئر ہے۔ دیکھیں، آپ کے سرحدوں پہ ایک خاص سچویشن ہے، آپ کو بہت زیادہ خطرات نظر آ رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو پریشرائز کرے گی فیوچر میں، کیونکہ آپ نے ظاہر ہے کبھی آپ کو کہیں گے ایئر سپیس دیں، کبھی کہیں گے زمینی اڈے دیں، کبھی کہیں گے داعش کے اگینسٹ لانچ کرنے میں کوئی معاملات ایسے کریں، تو بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ابھی ہمیں اس وقت ہم نے توجہ بھی نہیں دی اور ابھی بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ انٹرنل ہارمونائزیشن بہت ضروری ہے۔ ابھی بھی آپ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ابھی بھی دیکھا جائے تو پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ کے اندر ایک ہارمنی شو ہونی چاہیے تھی، اس وقت افغانستان کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، لیکن انٹرنلی گورنمنٹ نے اس طرح سے انگیج کیا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، اپوزیشن کو، کہ وہ ان کو سانس بھی نہیں لینے دے رہی کہ وہ آپ کے ساتھ ملیں اور کوئی اسٹریٹجک ڈسکشن میں آئیں۔ ابھی وہ انٹرنلی بات بھی کریں تو وہ الیکشن کمیشن وہ جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں ان کے معاملات ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں، اس پہ بڑی لیدے ہوگی۔ جو کیسز نئے آنے ہیں ابھی جو بننے جا رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا نیب کی طرف اپوزیشن ارکان کے خلاف، ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو اپوزیشن کو آپ وہ کمفرٹ دے ہی نہیں رہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے اور جو آگے الیکشن ریفارمز ہیں، خطے کے حوالے سے جو ہماری اسٹریٹجی ہے، ہمیں کس طرح سے مل بیٹھ کے قوم کے اندر ایک یکجہتی پیدا کرنی چاہیے، اس پہ کوئی ڈسکشن ہو ہی نہیں رہی۔ کیونکہ آپ کے بالکل پڑوس کے اندر ایک خانہ جنگی کا ماحول ہے اور وہاں پر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہاں پر جو اندرونی طور پہ ہے ہم اس سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے چلے جا رہے ہیں۔ تو کتنا ہمیں اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے مستقبل میں؟ اس کا نقصان میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑے شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت مجھے لگتا ہے یہ گورنمنٹ بھی چل رہی ہے، حالات بھی ایسے جا رہے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب یہ جو کمپلیکیشن جس کی ہم نے پہلے بات کی، یہ جب ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی، تو اس وقت آپ کو انٹرنل ہارمونائزیشن کی کتنی ضرورت پڑے گی، آپ کی اکانومی اس میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی، آپ کے جو آس پاس ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو آپ کی الائنمنٹ ہے وہ کہ ابھی آپ امریکہ کے آپ اخبارات پڑھیں تو وہاں انہوں نے پبلک اوپینین پاکستان کے اگینسٹ بنا دی ہے کہ یہ ساری ڈرامے بازی میں پاکستان کا بڑا غلط کردار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کیسے ٹیکل کریں گے، یہ ابھی آپ کو فیل نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ہماری گورنمنٹ اس طرح کوئی موومنٹ کر رہی ہے۔ ان کے اخباروں میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی وہاں سے واپسی کے جانے کا سبب ہی پاکستان ہے، حالانکہ وہ آپ نے ایک کلپ بھی دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ وائرل ہوا ان کے ٹی وی پر چلتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہے، اور ہم ابھی بھی لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو، کرپشن، یہ معاملات، اکانومی ہماری اسٹیبل نہیں ہو رہی، ISPR کا 7واں آپ نے چیئرمین بدل دیا، مطلب عجیب و غریب ایک سچویشن ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے ابھی تک ہوش کے ناخن لیے ہیں انٹرنلی سپیکنگ۔ ہمیں خدا را مطلب اس وقت سچویشن موقع کی نزاکت کو سمجھیں اور انٹرنلی بھول جائیں اپنی دشمنیاں اور سارا کچھ، جہاں جینوئن ایشوز ہیں وہاں ضرور پکڑیں، لیکن ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنا چھوڑیں اور انٹرنلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل جب چیلنجز آئیں تو آپ سب ساتھ ہوں اور ساتھ مل کے، جب قوم ساتھ ہوتی ہے نا احسن بھائی، تو پھر بہت سارے چیلنجز آپ میٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر قوم ساتھ نہیں ہے اور انٹرنلی بہت زیادہ ڈفرینسز ہوں تو پھر آپ چیلنجز فیس کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بالکل، قومی یکجہتی اور قومی بیانیے کو ایک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہمیں کوئی اور ہر اس طرح کے محاذ پہ خاص اس طرح کی سچویشن میں
अच्छे नताइज हासिल करने के लिए आगे की तरफ देखना भी पड़ेगा और कौमी बयानी को एक भी करना पड़ेगा और हासिल करने के लिए एक साथ खड़ा भी होना ज़रूरी है। थोड़ी सी इंटरनली बात भी करते हैं, अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर हमने डिटेल बात की है, करते भी आ रहे हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 3 साला रिपोर्ट जो है वो पेश की है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा अच्छे काम हुए, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आई, इकॉनमी भी बहुत बेहतर हुई और मसला वही था, वो चोर लुटेरे डाकू जो पीछे रह गए, जिनकी पिछली गवर्नमेंट थी, उनकी वजह से हमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, जबकि उनके जो साथ के लोग हैं वज़ीर मशीर वो भी ये कहते हुए नज़र आए कि ये पहली दफ़ा दाग बेल डाली गई है। तो ये जो पहली दफ़ा दाग बेल डाली गई है रिपोर्ट पेश करने की अच्छी है जी, दाग बेल डाली गई अच्छी है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी एक जलसा ही था। अच्छा, जिसमें आप अपने वोटर्स को बता रहे थे कि जी देखिए हमने बड़ा कमाल किया है। बिल्कुल कमाल किया होगा, कुछ लाइव सेशंस भी रहे सर। हाँ जी बिल्कुल, गाने वाने भी गाए गए वहाँ पे, अच्छी बात है। लेकिन इशू ये है कि एहसन भाई के आपके जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ना वो बतदरीज चैलेंजिंग हैं। आपको कर्ज़े आप कहते हैं पिछली गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा लिए, उन्होंने लिए भी होंगे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम भी किया होगा। अभी 3 सालों में आपने कर्ज़ों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और फिज़िकली देखा जाए तो आपको उस तरह के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स भी नज़र नहीं आते, कोई बड़े डैम्स भी ऐसे नहीं बन रहे, कोई मतलब कर्ज़ों की वापसी और इन चीज़ों में आपके ज़्यादा मामला चल रहे हैं। इंटरनल लीकेज भी कम नहीं हो रही, आप रिपोर्ट्स देख लें। अभी भी मैं देख रहा था तो कह रहे थे जी कि हमारे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान गुर्बत की तरफ जा रहा है, इखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हुकूमत के और जो गुर्बत की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं तो वापस आते हैं तो इसी 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे और नून लीग भी वाइट पेपर जारी कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तनकीद की गई है, तो देखना ये है कि वो लोग क्या कहते हैं और क्या होगा आने वाले वक्तों में। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट के ऊपर। तो तसद्दुक़ गिलानी साहब, अच्छी बात तो हो गई कि 3 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट भी आ गई और 30 साला जो कारकर्दगी है उससे मुआवज़ने की बातें की जा रही हैं। हुकूमती वज़रा की जानिब से ये दलील दी जाती है कि जी ये लोग तो मुआवज़ना करते हैं 30 साल की कारकर्दगी का, 3 साल की कारकर्दगी से, ये कोई इंसाफ तो नहीं है हमारे साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने तो बड़ा अच्छा करके बताया, लेकिन मुल्क में महंगाई वैसे की वैसी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बयान को देख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से अवाम मुतमईन नहीं, महंगाई वैसे की वैसी है, नौकरियां लोगों की चली गई, बेरोज़गारी लोगों की बढ़ गई और करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई। और इस करप्शन के लिए तो हम पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन दावे वहीं के बहुत अच्छा हुआ। जी देखें, मसला ये है कि मुझे लगता ये है कि एक तो हमारी पॉलिटिकल मजबूरियां भी होती हैं कि सच बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका वोटर जो है ना वो आपसे भाग जाता है। तो हर जमात कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके फिगर्स को अपने लोगों को मुतमईन कर देती है और इतनी जुर्रत किसी में नहीं है कि वो सच बोले कि कहाँ पे हमारे इश्यूज़ थे। एक आध सच ज़रूर नज़र आया कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था टीम के अंदर और उसमें चैलेंजेस आए। लेकिन मसला ये है कि देखिए इस गवर्नमेंट को जहाँ इन्होंने कुछ जगहों पे बहुत बेहतरी भी की होगी, वहाँ ये महंगाई वाहिद फैक्टर है जो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इमरान खान साहब वक्तन फ़वक्तन कहते थे मैंने महंगाई का नोटिस दे लिया है और मैं अब जनाब आप देखिएगा कि बेहतरी आएगी। लेकिन वो तो तासुर यही रहा, जिसका उन्होंने नोटिस लिया वो उल्टा उसके खिलाफ वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ के सामने आया। अगर मिसाल के तौर पर पेट्रोल के खिलाफ उन्होंने नोटिस लिया तो वो और ज़्यादा बढ़ के आया, चीनी के खिलाफ उन्होंने नोटिस लिया वो और ज़्यादा महंगी होकर सामने आई। तो ये सारी सूरत हाल तो रही और आवाम ने भी इसे बहुत शिद्दत से महसूस किया और लोग डरना शुरू हो गए थे कि और किसी और चीज़ का नोटिस ना लें। ये तो आपने देखा मीम्स भी बनती रही इस हवाले से बहुत ज़्यादा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। लेकिन महंगाई वो कह रहे हैं ना वहीं की वहीं, अगर वहीं की वहीं रहती तो सलूट था। हम कहते हैं सरकार सलाम है आपको कि महंगाई आपने वहीं पर रखी है। महंगाई तो इस कदर, पहले तो ये होता था कि कहीं चंद महीनों बाद कुछ चीज़ फ़र्क पड़ता था, अब तो हफ्तों बाद
दिनों बाद आपको रिवाइज होते हुए बढ़ते हुए रेट्स नज़र आते थे, बिजली के भी, एनर्जी के, मुख्तलिफ अदर पेट्रोल के भी, और इवन चीनी के भी, और अशिया खुर्दोनोश के भी। तो महंगाई का जिन इनके काबू में बिल्कुल नहीं रहा, और उसकी वजह से अवाम के अंदर इनका परसेप्शन बड़ा वीक हुआ है। बेशक वो मैं कहता हूँ ना, गवर्नमेंट का अलमिया ये है कि उनके आसपास खुशामदी इकट्ठे हो जाते हैं। जब गवर्नमेंट के अंदर लोग आते हैं ना, तो फिर खुशामदी इतने होते हैं, हम कहते हैं सर जी आपने कमाल कर दिया, फिक्र ना करिए, ऐसे बकवास करते हैं, इनको टफ टाइम दें। तो मसला ये है कि इस वक्त होश के नाखून देने के लिए जो लोग बात करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ उस शोर में सुनाई नहीं देती, चाहे वो ये गवर्नमेंट हो, चाहे इससे पिछली गवर्नमेंट्स हों। तो हमें, मेरा ख्याल है, सीखना ये चाहिए कि इस वक्त हकीकत को हम फेस करें। खान साहब के पास अभी भी 1-2 साल हैं। मैं 1-2 साल इसलिए कह रहा हूँ कि ख़तरा तो मंडलाता रहता है ना, तो उस सूरत में ये हकीकत को फेस करें, एक्चुअली देखें कि मसाइल कहाँ पे। 1-2 साल की बात करें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आखिरी साल को तो गवर्नमेंट में आप कंसीडर ही ना करें, वो तो इलेक्शन कैंपेन कंसीडर होती है। जी हाँ, इलेक्शन कैंपेन होती है, और उसके बाद जो खजाने में थोड़ा बहुत पड़ा होता है वो भी आप खर्च कर देते हैं। और इसलिए करते हैं कि एक तो आप ज़ाहिर है लोगों को खुश कर दें, अपने वोटर्स को, और दूसरा ये है कि अगली गवर्नमेंट के लिए एक मसला हो। यानी ये आप इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब है, वो कहते हैं अब हम इन इलाकों को जो है ना पैसे देंगे, इन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, अगर मैं दुरुस्त हूं। बिल्कुल ऐसे ही, और ये सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब वो तो एक दौर आना है, लेकिन आप पैसे हैं ही नहीं, जो थोड़े बहुत हैं जो बोरी के साथ लगे हुए हैं, वो भी आप इन चीज़ों पे लगा देंगे, तो आप क्या आवाम को दिखाएंगे हमने क्या किया। यानी देखें ना, मैं आपको अब ये बात कर रहे थे कि अगर नून लीग से पूछे जी आपने इतना कर्जा लिया तो किया गया, वो कहेंगे जी हमने ये मोटरवे बनाई है, हमने वहाँ पे ये इस डैम को उस पर इसकी ज़मीन एक्वायर की थी, हमने रिंग रोड्स बनाई, हमने ये किया, हमने हमने वो बस ऑरेंज ट्रेन बनाई। तो वो कुछ ना कुछ बात करेंगे। अब इनसे बंदा पूछे कि यार इतने पैसे लेके आपने क्या किया, तो ये मुझे बताएंगे कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने BRT बनाई फॉर एग्जांपल, वो उससे कई गुना महंगी। इस तरह मतलब और कोई बड़े प्रोजेक्ट्स इनके पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो इनके पास अब अगर अभी इस स्टेज पे आके इन्होंने आगे पहले कुछ नहीं किया, तो अब तो कुछ कर सकते हैं ना। हम हर दफ़ा कहते हैं कि खान साहब और उनकी टीम इस वक्त बैठें, हक़ाइक़ को देखें, हक़ाइक़ क्या हैं, खुशामदियों के टोले से निकलें और कहें कि यार अगले 6 महीने में और साल में हमने ये करना है। अब तो 2 अरब 77 करोड़ डॉलर भी आ चुके हैं। हाँ जी, वो जो कोविड की बात आप कर रहे हैं जी, कोविड के जो आए हैं वो पता नहीं, अल्लाह करे वो कोविड पे तो लगेंगे, लेकिन वो उसके अलावा कहीं इधर उधर बाकी मामलात पे ना लग जाएं। तो इस वक्त मेरा ख्याल आवाम को रिलीफ देना ज़रूरी है। और रिलीफ ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ सब्सिडीज़ दें, रिलीफ इस तरह भी होता है कि आवाम के लिए आप, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आमदनी के ज़राए पैदा करें, इकॉनमी को थोड़ा सा आसानी दें, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करें। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन GDP तो आपका स्ट्रगल कर रहा है, वो पता नहीं बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके ऊपर वाइट पेपर भी आने वाला है नून लीग की जानिब से, बल्कि वो एक नहीं 2 वाइट पेपर निकाल रहे हैं। एक तो कारकर्दगी पे निकाल रहे हैं, एक करप्शन पे निकाल रहे हैं। कोई असर पड़ेगा इसका? अच्छा, नून लीग को ना ऑन राइटर नोट में ख्याल एक वाइट पेपर निकालना चाहिए कि उन्होंने अपोजिशन कितनी गंदी की है। तो एक वाइट पेपर उस पर भी होना चाहिए कि नून लीग ने अपोजिशन कोई ख़ास नहीं की, और जाहिर है उस पर बड़ी टफ टाइम भी दिया गवर्नमेंट ने और बाकी लोगों ने उनको। लेकिन देखिए, वाइट पेपर्स तो आते रहेंगे। नून लीग का भी प्रॉब्लम ये रहा है कि उनके दौर में जब जो हम बातें कर रहे हैं ना कि कहीं पैसा लगाया था, कुछ नज़र आ रहा है, उनको वो भी प्रेजेंट करना नहीं आता था। तो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी कारकर्दगी भी प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो अब इनकी कारकर्दगी में क्या मसाइल हैं, मुफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, या 1-2 और लोग देखें एहसन इकबाल टाइप, जो थोड़ा सा ना फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करके इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। बाकी कहीं भी जो है ना वो कोई ऐसा आपको स्पीकर नज़र नहीं आता जो कि प्रॉपरली हाईलाइट करे कि जी इस गवर्नमेंट ने क्या क्या नुकसान की। तो अब पता नहीं वाइट पेपर से क्या होगा, लेकिन अपोजिशन अच्छी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो भी टफ टाइम देने के लिए तैयार बैठी हुई है, और उन्होंने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जैसे बिलावल भुट्टो के बयानात की बात कर ली। एक अवामी इशू डिस्कस कर लेते हैं। रावलपिंडी के अंदर जैसे कि हम पहले भी बात करते रहे कि ज़्यादती केस और ख़वातीन की हरासगी के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादतियों के केस बहुत ज़्यादा हमने देखे। तो रावलपिंडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा इशू निकला। मदरसे के अंदर एक तालिबा के साथ जो है ज़्यादती की गई, मदरसे के मोहतमिम मोहतमिम ने की, और फिर उसके साथ उनकी एक मुअल्लिमा भी शरीक जुर्म सामने नज़र आई, और फिर इसके बाद भी उन्हें अबूरी ज़मानत मिल जाती है, और उसके ऊपर JIT भी
بٹھا دی جاتی ہے. ایسا کیا معاملہ ہے کہ GIT بٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے اور فوری سزا کا عمل جو ہے وہ وجود میں نہیں آتا؟ شاید اسی وجہ سے جو مسائل ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ زیادتی کے کیس بھی بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں جرائم کیوں ہوتے ہیں اور کیوں بڑھتے ہیں، اور اس میں عام لوگ بھی کیوں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ اس طرح کے کہتے ہیں نا ہارڈ کوڈڈ قسم کے وہ ان کے نہیں ہوتے معاملات. وہ اس لیے کہ یہاں پہ انصاف کا نظام پراپرلی کام نہیں کرتا. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری ہم سفارش کرا کے پیسے دے کے اپنے چیزوں کو مینیج کر لیں گے، تو اس وجہ سے نہ سزائیں پراپر لوگوں کو ملتی ہیں، نہ وہ پکڑے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اور لوگ بھی اس طرح کے گناہ اور اس طرح کی جرائم میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ٹپیکل ایگزامپل ہے. ابھی تو پولیگرافک ٹیسٹ ان کا کرایا جانے والا ہے، اور ایسی کیا وجوہات ہیں کہ آپ فوری طور پہ سزا نہیں دیتے؟ حالانکہ تمام چیزیں سامنے ہیں، ایک طریقہ کار بھی ہے، DNA کا پروسیس ہے، میڈیکل رپورٹ میں بھی ثابت ہو چکا، لیکن پھر بھی احسن بھائی ایسے کیسز کو نا میرا خیال ہے ایک ایگزامپل بنانا چاہیے، امیڈیٹ بیسس کے اوپر ڈیل کرنا بنانا چاہیے، ڈیلی بیسس پہ ان کی سماعت ہونی چاہیے، باقی چیزوں کو بے شک کسی اور طرف شفٹ کر کے، تاکہ یہ ایگزامپلز بنے. دیکھیں میں یہاں پہ والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈنٹ مت بھیجیں ایسی جگہوں پہ جہاں آپ کی نظر نہیں ہے، جہاں آپ دیکھ نہیں پا رہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. بے شک اب دیکھیں یہاں خاتون کے اوپر الزام ہے کہ وہ ملی ہوئی تھیں اس سارے معاملے میں، تو آپ کس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ تو پلیز مت ٹرسٹ کریں لوگوں کو، اندھا ٹرسٹ مت کریں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہاں پہ گورنمنٹ کا اور اسٹیٹ کا کردار آتا ہے کہ وہ اس وقت وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے اس کا. یہاں پہ ہائی فوکس ہونا چاہیے کہ اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو رن کریں، اور ان کو واقعی اگر یہ ایسا انہوں نے جرم کیا ہے تو چوک کے اوپر لٹکا کے ان کو سزا دیں، تاکہ اس سے لوگ ڈریں، اور اس کے بعد جو عام آدمی ہے جو انکریج ہوتا ہے اس قسم کے جرائم کے لیے وہ پیچھے ہٹے. نہیں نوٹس تو بہت زیادہ لے لیے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو نور مقدم کیس کا بھی نوٹس لیا ہوا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے بہت افسوسناک واقعہ لڑکے اور لڑکی کا جو کیس ہوا تھا عثمان مرزا والا، ابھی بھی ان لوگوں کو مزید ٹرائل ان کے جاری ہیں، ابھی تک کوئی سزا دی نہیں گئی. تو اس طرح تو نوٹس تو بہت زیادہ چل رہے ہیں، لیکن امیڈیٹ بیسس پہ تو سزا کہیں نظر نہیں آتی. اس سے صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا مجرم ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کر رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی. دیکھیں کرمنل کیسز جو ہے نا ان کو کسی خاص انداز میں اور پورے فوکس کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. یہاں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کرمنل کیسز میں لوگوں کے ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو سزائیں بھی نہیں دی جاتی. امیڈیٹ سزا کا قانون جو ہے وہ بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کے مجرم جو ہیں وہ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے اور ان کو دیکھنے والے 10,000 مرتبہ سوچیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور عوام کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ قوم اور حکومت دونوں کے اوپر عائد ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.